الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی اور بیعت رضوان کا ذکر۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت مکے کی طرف چل پڑے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا، جو کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر مکے میں گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 اصحاب رضوان اللہ علیہم سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ ہوا۔ اسی طرح آپ جب کہ حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ بالآخر کچھ صحابہ کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کر آپ مکے کی طرف لوٹ گئے، اور جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہیں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی، اور یہ عمرہ آپ کا ذوالقعدہ میں ہوا ہے۔ سن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو تم پر اے مسلمانوں زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین میں بھی عدل کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے ایک مقام پر عذاب و سزا کے بدلے کو بھی سزا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور برائی کے بدلے کو بھی برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت مکے میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شوکت و شان نہ تھی، نہ جہاد کا حکم تھا۔ پھر یہ آیت مدینے میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہو گئی، لیکن ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، عمرہ قضاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔ جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بزرگوں نے سلف میں سے انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے۔ ابو عمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطینیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان میں گھس گئے، تو بعض لوگ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو، یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں۔ سنو، یہ آیت ہمارے یعنی صحابہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے،
آپ کی مدد پر تلے رہے یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے، تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب بھی الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں جن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبرگیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوپار و تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ قسطنطینیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور شامیوں کے سردار یزید ابن فضال ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کی صف میں گھس جاؤں اور وہ مجھے گھیرے میں لے لیں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی ہلاک کرنے والا بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یعنی اے نبی اللہ کی راہ میں لڑتے رہیے، آپ اپنی جان کے ہی مالک ہیں، اسی کو تکلیف دیجیے۔ یہ آیت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور ازد شنو قبیلے کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا۔ لوگوں نے اسے برا جانا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس شکایت کی۔ چنانچہ عمرو رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور فرمایا قرآن میں ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا یہ اپنی جانوں کو بربادی میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ ضحاک ابن ابو حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد بخل یعنی کنجوشی کرنا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور بعض مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے۔ اب یا تو وہ بھوکوں مریں یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ روکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ بس احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔